یہ جو تحریفات کا الزام ہے اس سے متعلق میں پہلے ہی تفصیل سے تو نہیں میں کسی قدر وضاحت کر چکا ہوں کہ محض ایک دھوکہ بازی ہے، جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. اور علماء امت میں یہ مسلمہ بات ہے کہ ہمیشہ ہی تلاوت کی غلطی ہو جاتی ہے، اس پہ استغفار بھی کر لیتے ہیں بعض دفعہ اگر بڑی غلطی ہو، مگر سیدھا اصول تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے علم میں آئے وہ صحیح تلاوت کر دے تو نماز کے دوران بھی وہ درستی کر لی جاتی ہے. بس اگر یہ تحریف ہے کہ انسان بھول چوک سے کوئی غلط بات کہہ دے تو پھر یہ اس تحریف کا سلسلہ دیکھیں کب سے شروع ہوا ہے. کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. جماعت احمدیہ کو کبھی کسی غلطی کی طرف توجہ دلائی گئی ہو اور وہ درستی نہ کی گئی ہو تو یہ الزام ہے، بڑا وزن ہے اس میں، لیکن بالکل جھوٹ ہے. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جماعت احمدیہ کے علم میں کبھی کسی کی طرف سے بھی کوئی غلطی کی نشاندہی کی گئی ہو کہ یہ قرآن کریم میں فلاں عبارت میں فلاں جگہ یہ لفظ یوں لکھا گیا ہے تو اس کی درستی نہ کی گئی ہو. مجھے اب جب لٹریچر شائع ہوتا رہتا ہے متفرق، اس میں مختلف ممالک سے بعض دفعہ اطلاع ملتی رہتی ہے کہ کاتب کی غلطی سے یہ بات کیوں لکھی گئی، اس کو ہم اسی وقت درست کروا لیتے ہیں. بعض دفعہ اس کی طباعت روک کر، اشاعت روک کر تو چٹ تیار کرتے ہیں، وہ ساتھ چسپاں کرتے ہیں، پھر وہ مجتہد کی جاتی ہے کتاب. یہ عام طریقہ ہے. اس میں ہر شریف النفس مسلمان جو دل میں عناد نہ رکھتا ہو یا کم سے کم اتنی اس میں شرافت بنیادی موجود ہو کہ عام بات بیان کی جائے تو بات سمجھ آ جائے، وہ تو یقیناً تائید کرے گا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سب جھوٹے اور گندے الزام ہیں. لیکن اب میں ایک ایک چیز کو لیتا ہوں کہ حقیقت اس کی کیا ہے. پہلی آیت جو انہوں نے پیش فرمائی ہے، یہ کون سے مولوی صاحب ہیں پیش کرنے والے؟ ملتان والوں نے. اچھا، ملتان کے ختم نبوت والا جو مرکز ہے ان کا، سب سے زیادہ جھوٹ وہاں سے بولا جاتا ہے. ایسے ایسے حوالے ان کے میں نے دیکھے ہیں، مبینہ حوالے، جہاں اصل جو عبارت پیش کر رہے ہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کون لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے تحریف کرنے والے، یہ تحریف کرتے ہیں. جس کو انسانوں پر ضرورت ہوتی ہے تحریف کی، پھر خدا بندی کرنے لگ جاتا ہے. کہتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ. سورہ حج 17 رکوع 7 آیت 52. کہتے ہیں یہ ہے اصلی آیت، اور رد و بدل کا ثبوت یہ ہے کہ لکھتے ہیں مرزا قادیانی نے قرآن شریف کی آیت سے من قبل کا خارج کر دیا ہے، کیونکہ اگر من قبل کا یہاں رہتا تو مرزا کی نبوت کا ٹھکانہ نہ بنتا. ایسی بے دکھی بات ہے. من قبل کا ہو یا نہ ہو یہ بحث ہی الگ ہے، اس سے نبوت کا ٹھکانہ نہ بنتا. اس کے لیے جھوٹ ہے. آگے چلیں میں بتاتا ہوں آپ کو قصہ. کہتے ہیں مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے، مرزا لکھا ہوا انہوں نے، تو میں ساتھ میں نے لگا دی وما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ. اس میں وما ارسلنا من قبل کا من رسول میں من قبل کا لفظ اس کتاب میں چھپنے سے رہ گیا ہے. بات یہ ہے کہ یہی آیت اگر ان کا جو الزام ہے وہ سچا ہوتا تو پھر ہر جگہ من قبل کا اڑا دینا چاہیے تھا. ہم نے جائزہ لیا ہے من قبل کے الفاظ لازماً کتابت کی غلطی سے رہ گئے ہیں، کیونکہ اسی کتاب میں دوسری کتاب میں نہیں، دوسری جگہ من قبل کا کے الفاظ کے ساتھ یہی آیت لکھی ہوئی ہے. پھر ایک اور کتاب براہیم احمدیہ کے صفحہ 549 صفحہ اول کے حاشیہ میں بھی یہ آیت اپنے پورے الفاظ کے ساتھ اسی طرح میں عنوان تحریر شدہ ہے. بعد کے ایڈیشن میں اس جگہ جو غلطی بیان کی گئی اس میں درستی کر لی گئی تھی. اگر ان میں کوئی تقویٰ ہوتا تو کہتے کہ یہ غلطی تھی کتابت کی، چنانچہ ہم نے دیکھ لیا ہے اور ساری کتابیں کہتے ہیں ہم نے مطالعہ کی ہوئی ہیں، تو کہتے ہیں ہمیں اسی کتاب کے فلاں صفحے پہ یہ درست مل گئی ہے، اس لیے کسی کو الزام کا حق نہیں ہے.
جہاں تک استدلال کا تعلق ہے، استدلال کا اس کے رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں تمام محققین کو جو چاہتے ہیں اصل کتاب سے اصل حقیقت معلوم کریں، ان کو میں حوالہ دیتا ہوں. ازالہ اوہام حصہ دوم میں جو پرانی طباعت تھی اس کے 649 صفحہ پر، یہ 649 صفحہ کون سا ہے؟ پرانی طباعت کا ہے، یہ پرانی طباعت کا. مگر جو روحانی خزائن کے صورت میں اکٹھی کتابیں شائع ہوئی ہیں، ان میں ازالہ اوہام کے صفحہ 439 پر یہ ساری بحث موجود ہے. اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ جن لوگوں کو توفیق ملے وہ اصل دیکھ لیں. انہوں نے کتابیں ضبط کروا دی ہیں، اس لیے احمدیوں سے تو نہیں اب آپ کو مطالبے سے ملیں گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ملتان جا کے ان کے مرکز سے وہ دیکھیں اصل کتاب، ان سے مطالبہ کریں، نکالو اپنی کتاب. اس کتاب کے اصل صفحہ پڑھ کے پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا، جس نے بھی تحقیق کرنی ہو، کہ حقیقت کیا تھی. دوسری آیت ہے کہتے ہیں اصل آیت ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مرزا قادیانی کی تحریف کردہ آیت ہے ان یجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. اب دیکھیں، کہتے ہیں وہاں مخاطب ہے جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. سورہ توبہ رکوع نمبر 6 پارہ نمبر 10 آیت نمبر 41. یہ اصل کا حوالہ دے کر کہتے ہیں دیکھو مرزا قادیانی کی تحریف کردہ آیت ان یجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. اہل اسلام اور عیسائیوں میں مباحثہ صفحہ 194 جنگ مقدس 5 جون 1894 کا حوالہ دیا ہے. کہتے ہیں مرزا قادیانی نے ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم اپنی طرف سے داخل کیا، وجاہدوا باموالکم وانفسکم کو خارج کر کے فی سبیل اللہ کو آخر سے اٹھا کر درمیان میں رکھ دیا. یہاں مسلمانوں سے خطاب اور جہاد کا حکم تھا. مرزا قادیانی نے مخاطب سے صیغے حذف کر کے جہاد کے حکم کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی سارا موضوع ہی بدل دیا ہے انہوں نے. اب سنیے اصل کیا ہے. یہ جو تحریف کا الزام ہے یہ خالصتاً ان مولوی صاحب کی اپنی بددیانتی اور حد سے زیادہ خیانت کا مظہر ہے. کیونکہ حضرت مرزا صاحب نے سورہ توبہ کے رکوع نمبر 3 کا حوالہ دیا ہوا ہے اس کتاب میں، نہ کہ رکوع 6 کا، اور اس میں وہ آیت اسی طرح ہے جو ایک زیر زبر کی ایک غلطی موجود ہے اس میں ایک جگہ، لیکن اس سے نفس مضمون پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس کو درست کر دیا گیا جماعت کی طرف سے. اصل جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ اگر حضرت مرزا صاحب کے اس آیت لکھنے سے جہاد کا نسخ ثابت ہوتا ہے تو یہ آیت تو پھر موجود ہے قرآن کریم میں، یہ رکوع 3 پہ ہے. ہاں، رکوع 3 کا ہی حوالہ دیا گیا اس میں، اور مولوی صاحب نے اسی صورت کے رکوع 6 کی طرف رجوع کر کے وہاں سے ایک اور آیت اٹھا کر اس سے موازنہ کر دیا. ان سے واسطہ پڑا ہوا ہے ہمیں، ان بزرگوں سے. عجیب آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، ان سے آدمی بات کیا کرے. عجیب آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، ان سے آدمی بات کیا کرے. اتنا جھوٹ، افتراء، کہیں سے بات اٹھا کے کہیں سے رکھ دی، کہیں اٹھا اور کسی جگہ سے لا کے رکھ دی، اور بھانمتی کا کنبا جوڑتے رہتے ہیں بیٹھے. اب میں بتاتا ہوں، وہاں نہ باموالکم وانفسکم ہے اور نہ ہی فی سبیل اللہ، یہ اس آیت میں ہے ہی نہیں. جو حضرت مرزا صاحب پر اعتراض کر رہے ہیں نا کہ دیکھو وہاں ہے ہی نہیں، واقعتاً نہیں ہے، آخر میں ہے. بلکہ وہاں الفاظ فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم نہیں ہے جو حضرت مرزا صاحب نے استعمال فرمایا ہے. آیت کا حوالہ ہے رکوع نمبر 3، اور اس آیت کا نمبر کیا ہے نیچے درج ہو، میں بتاتا ہوں آپ کو. سورہ توبہ کی 2 آیتوں میں مولویوں نے گڑبڑ کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر الزام لگانے کی خاطر
قرآن کریم کی ایک آیت پر اعتراض کر دی اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام رکوع نمبر 3 کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں اور مولوی یہ بحث کر رہے ہیں کہ اس طرح انہوں نے جہاد کو منسوخ ثابت کیا اور قرآن کی طرف منسوخ کر دیا. اب جب وہ آیت اصلی نکل آئی وہاں سے تو ان کا اعتراض قرآن پر پڑ گیا ہے کہ گویا قرآن تو جہاد کو منسوخ کر رہا ہے اور یہ آیت دیکھ لو اس سے نسخ جہاد کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جہاد کے منسوخ ہونے کا کوئی اس تعلق نہیں ہے. وہ ایک عیسائی کے اعتراض کے جواب میں حضرت مسیح علیہ السلام نے اس آیت کا حوالہ دیا تھا. اصل عبادت پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، میں دیکھتا ہوں ابھی اگر وقت ہوا تو آپ کو سنا بھی دوں گا. آیت کا اصل عکس یہ ہے رکوع 3 والی آیت کا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. یہی وہ آیت تھی جو مولویوں نے بدل کر رکوع 6 کی آیت پڑھ دی. وہ یہ ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اب دیکھیں دونوں آیتیں قرآن کی ہیں، آپس میں بڑا فرق ہے اور وہاں ماضی کا بیان ہے کہ ان لوگوں نے یہ کیا، اس لیے وہاں حکم کی کوئی بحث ہی نہیں تھی. وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. دونوں کا ترجمہ عام لوگوں کو پتہ نہ ہوگا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور پھر اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ذریعے سے بھی اور جانوں کے ذریعے سے بھی جہاد کیا، اللہ کے نزدیک درجے میں بہت بلند ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ اگر لکھ دیا جائے تو اس سے جہاد منسوخ ہو جاتا ہے. عقل پہ بھی رونا آتا ہے، عقل پہ تو خیر آتا ہی ہے، مگر کس کس کو آدھی پیٹے. وہی حساب ہے کہ حیران ہوں دل کو پیٹوں کہ روں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں 9 اگر کو میں. ان کے ساتھ نپٹنے کے لیے تو 9 اگر چاہیے واقعتا. ان کی عقلوں کو روئے یا ایمان اور ذہانت کو روئے آدمی. دوسری آیت ہے، اے مومنو جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، خواہ تم بے ساز و سامان ہو یا با ساز و سامان ہو، ہلکے ہو یا بھاری ہو، یہ مراد ہے. اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو تو بہتر ہوگا. یہ حکم جہاد والی آیت جو ہے یہ رکوع نمبر 6 کی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی کسی نے نہیں کی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مناظرہ ہو رہا تھا ایک اسلام دشمن پادری سے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بےحد گستاخی کرنے والا تھا، اور اسی گستاخی کی سزا دینے کے لیے آپ نے پھر اس کے حق میں دعا بھی کی، اس کے خلاف دعا کی، اور پھر وہ مباہلہ ہوا جس کا جو کافی مشہور ہے. اس کی تفصیل میں یہاں جانے کا موقع نہیں. یہ مناظرہ اس سے پہلے ہوا تھا جب اس نے حق سے بار بار بھاگنے کی کوشش کی اور مولویانہ طریقے اختیار کیے. اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم پھر اگر دلائل سے نہیں مانتے تو پھر عدالت خدا کی عدالت میں تمہارے خلاف مقدمہ کرتا ہوں. اس کا اعتراض تھا قرآن نے جائز رکھا کہ خوف زدہ ایمان کا اظہار نہ کرے. یہ اس کا اعتراض تھا کہ دیکھ لو تم لوگ تو منافقت کی تعلیم دینے والے ہو، قرآن نے جائز رکھا کہ خوف زدہ ایمان کا اظہار نہ کرے. اس ضمن میں آپ نے ایک یہ آیت پیش فرمائی، اگر قرآن کی یہی تعلیم ہے تو پھر اسی قرآن میں یہ حکم کیوں ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اور کانہم بنیان مرصوص، اور یہ کہ ولا یخشون احدا الا اللہ. اصل بات یہ ہے کہ ایمانداروں کے مراتب ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات. یعنی بعض مسلمانوں میں سے ایسے ہیں جن پر نفسانی جذبات غالب ہیں اور بعض درمیانی حالت کے ہیں اور بعض درمیانی حالت کے ہیں اور بعض وہ ہیں کہ انتہائی کمالات ایمانیت تک پہنچ گئے ہیں.
یہ جو مضمون حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ اس پادری کی بیوقوف کی ایک آیت پر نظر ہے اور یہ نہیں جانتا کہ وہ آیت ادنا درجے کے مومنوں کا ذکر پر مشتمل ہے، اور قرآن نے تو ہر قسم کے مومنوں کے مراجب بیان فرمائے. یہ قرآن کریم کا کمال ہے. تو یہ بحث ہے جس پر مولوی صاحب نے چھرا کھونپنے کی کوشش کی ہے. جب بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے غیروں سے مناظرے ہوئے ہیں، یہ مولوی لوگ پیچھے سے اپنے چھرے لے کر پیچھے پڑتے رہے ہیں کہ اب ذرا پیچھے سے فرصت مل جائے گی ہمیں، اب پشت سے حملہ کر دو، اور ضرور کرتے ہیں. کوئی خدا کا خوف نہیں کرتے کہ ایک مجاہد ہے جو خدا اور رسول کی عزت اور غیرت کے لیے لڑ رہا ہے، اپنا تن من جھونک دیا ہے. انگریز عیسائی حکومت ہے، اس کے پالے پوسے پادری ہیں جو ان کے لاڈلے، ان پر وہ جرت کے ساتھ حملے کرتا ہے. خدا کا خوف رکھنے والے اس وقت بھی مولوی ایسے تھے جنہوں نے ساتھ دیا ہے، پشت پناہی کی ان معنوں میں کی کہ کہا ٹھیک ہے. ایسے بزرگ تھے جیسے کہ حضرت بابا چاچا شریف والے، انہوں نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں اس آسم کی لاش کو سامنے دیکھ رہا ہوں. اور بہت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حق میں انہوں نے تحسین کے کلمات بھی کہے، دعائیں دیں. یہ جو مولوی کا طبقہ ہے یہ اس وقت بھی کچھ تھا، آج بھی، آج تو زیادہ ہی ہو گیا کچھ مصیبت. آیت قرآن کریم مولوی صاحب لکھتے ہیں کل من علیہ فان و یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام الرحمن، پارہ 27. کہتے ہیں مرزا قادیانی کی تحریف کردہ آیت کل شین فان و یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، من علیہ غائب، شین زائد، اور دو آیتوں کو ایک آیت تحریر کر دیا. کل شین فان و یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اسی کتاب اضالہ اوہام پر یہ بتانے کے لیے میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ بعض دفعہ کاتب کے ذہن میں ایک مضمون ہوتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے بغیر سوچے سمجھے لکھ دیتا ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے شکستہ تحریر میں لکھا کرتے تھے. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی تو اپنی طرف سے ایک بات لکھ دیتا ہے. مگر اگر نعوذ باللہ من ذالک یہ تحریف ہوتی تو اسی کتاب میں یہ آیت درست کیوں لکھی جاتی؟ ہر پڑھنے والا جانتا ہے کہ ایک کتاب میں چند صفحوں کے بعد وہ دوسرا وہی مضمون دوبارہ اگر آئے گا تو قاری کے سامنے آ ہی جائے گا. اس لیے کوئی معقول آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک آدمی وہاں اگر درستی کر دیتا ہے یا درست لکھ رہا ہے تو پہلے اس نے عمداً فساد کی نیت سے، دھوکے کی نیت سے غلط لکھا ہو. اب دیکھ لیجئے یہ آیت اسی کتاب اضالہ اوہام میں صفحہ 434 روحانی خزائن جلد 3 پر اس طرح شائع ہوئی ہے کل من علیہ فان و یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اسی طرح حضرت مرزا صاحب نے اپنی یہی آیت کتاب اپنی کتب چشمہ معرفت، اسلامی اصول کی فلسفی، ست بچن میں بھی تحریر فرمائی ہے اور درست الفاظ میں تحریر فرمائی ہے. بس کسی ایک جگہ کتابت کی غلطی کے نتیجے میں اس کو تحریف قرار دینا محض ایک ظالمانہ حرکت ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دو آیتوں کے درمیان وقفہ نہیں ڈالا گیا ہے اور ایک تسلسل میں لکھ دی گئی ہیں، تو یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. آپ قرآن کریم کی بعض آیات کو دعا کے طور پر استعمال فرماتے تھے یا کسی خاص مقصد کے لیے، تو نہ صرف یہ کہ دو آیتوں کو ایک طرح اکٹھا لکھ دیتے تھے بلکہ مختلف جگہوں کی آیتوں کو بھی اکٹھا لکھ دیا کرتے تھے. تو یہ مولوی کس مدرسے کے پلے میں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، سنت پر ہی نظر نہیں ہے. یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صادر شدہ طریق ہے، کہیں اگر گستاخی کا کلمہ منہ سے نکالیں گے تو یہ گستاخی ان پر سزا بن کے وارد ہوگی، کیونکہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ
کی ذات تک جا کر یہ بات پہنچتی ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ حضرت علی نے روایت فرمائی ہے، اور امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں کتاب الدعوات میں یہ بات درج کی ہے، یعنی صحیح ستہ کی ترمذی کتاب میں حضرت علی کی روایت درج ہے۔ ان علی ابن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام فی الصلاۃ قال وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ یہ ترمذی کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، جزء خامس، ابواب الدعوات، باب ما جاء فی الدعاء عنہ افتتاح الصلاۃ باللیل، آگے ہے الطب الثانیہ، دارالفکر المطبع و نشر بیروت۔ اس میں 3 آیات ہیں جو جوڑی ہوئی ہیں۔ پہلی سورہ انعام کی 80 نمبر کی آیت ہے، دوسری اسی سورت کی 163 نمبر آیت ہے، اور 164 نہیں، معاف کرنا، یہ دو آیتیں دوسری جگہ سے لی ہوئی ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ انعام کی آیت 80۔ دوسری بھی انعام کی ہی نہیں ہے، میرے تو انعام ہی یاد پڑتا ہے۔ ہاں؟ مختلف جگہوں سے لی گئی ہیں۔ اچھا، سورہ کسی کی مختلف جگہوں سے لی گئی، ٹھیک ہے، ہیں وہ سورہ انعام کی ہی آیتیں، اور ان کا نمبر ہے 163 اور 164۔ ایک ہی سورت کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آیتوں میں فرق دیکھ لیجئے کہ ایک نمبر 80 ہے اور دوسری 63 اور 64 ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں وہ جو گول سے چھلا ڈالا جاتا ہے وہ نہیں ہے کہیں، یعنی جوڑنے والا جو الزام ہے وہ تو اسی سے ثابت ہو گیا کہ 2 آیتیں اوپر تلے کی ہیں، یعنی 163 اور 164، اور ان کے درمیان وہ گول دائرہ تھا جو آیتوں کا فرق ہے، وہ حدیث میں دیکھنے کہیں درج نہیں ہے۔ اور پھر جوڑنے کا جہاں تک تعلق ہے اپنے خاص مقصد کے لیے یا مضمون ثابت کرنے کے لیے، وہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس بات میں کوئی برائی نہیں دیکھتے تھے، کسی طرح بھی اس کو ناجائز نہیں سمجھتے تھے کہ ایک آیت کہیں سے لی اور 1-2 آیتیں کہیں سے لی اور ایک مربوط مضمون اس سے پیدا فرمایا، اور خاص موقع اور محل کے مطابق ان کے جوڑنے سے جو مضمون ابھرتا ہے اس کو استعمال فرمایا۔ یہ ہے، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی کیا ہے۔ اعتراض ان کو کس بات کا ہے؟ اب دیکھ لیں، ازالہ اہام پر یہ اعتراض تھا نا ان کا کل من والا، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اسی ازالہ اہام کے 159 پر، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کس طرح نمایاں طور پر لکھا ہوا موجود ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہوگی تیسری آیت۔ اب چوتھی چلیں، چوتھی آیت کیا نکالی ان لوگوں نے؟ اصل آیت قرآن مجید وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، تحریف شدہ آیت ان کے نزدیک یہ ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، براہین احمدیہ صفحہ 558۔ وَلَقَدْ غائب، اِنَّا زائد قرآن میں ان پر زبر ہے اور کتاب میں زیر ہے، العظیم کی میم پر زبر اور مرزا کی کتاب میں زیر ہے۔ یہ سارا مضمون باندھنے کے بعد ان مولوی صاحب کی نظر نیچے حاشیے پہ پڑ گئی ہے کہیں، یا اسی کتاب کے کسی اور صفحے پہ جا پڑی ہے، ہاں انڈیکس۔ کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ اشاریہ براہین احمد صفحہ 37 میں اس آیت کو صحیح لکھا گیا۔ اسے کہتے ہیں انگریزی میں کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ، وہ انہوں نے جو بات درست سے چھپا کے رکھی تھی وہ آخر نکل ہی آئی باہر۔
کہ تحریف نہیں کرتے، اسی کتاب میں دوسری جگہ وہ آیت درست درج ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے یا کاتب کی غلطی ہے یا لکھتے وقت یادداشت سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، مگر تحریف ہرگز نہیں ہے۔ مگر جب وہ آیت لکھتے ہوئے روانی میں خود صحیح درست لکھی جا چکی ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یادداشت کی غلطی تھی نہیں، یہ کتابت کی غلطی تھی، ورنہ وہی مضمون لکھتے وقت وہ آیت اگر غلط یاد تھی تو وہاں بھی غلط یاد رہنی چاہیے تھی، اس لیے وہ معلوم ہوتا ہے وہ سارے کتابت ہی ہے، اس میں یادداشت کا کوئی قصور نہیں۔ اب دیکھتے ہیں آگے، یہاں تو کچھ وہ ہونا چاہیے، چھوٹا سا پانی کا کتاب جیسا صفحے لوٹنے ہو نا تو انگلی لگا رہے آدمی، ورنہ لب لگانا پڑتا ہے۔ اس طرح کی ان کی تحریفات ہیں مولویوں کی اپنی۔ یہ دیکھیں حضرت مسیم علیہ السلام براہین احمدیہ کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا، اس میں بھی دیکھ لیجئے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، بالکل اسی طرح، اور قرآن کریم کا متن مولوی صاحب نے بھی لکھا ہے جیسا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، سورہ الحجر کی آیت ہے۔ اچھا، پانچواں الزام ان کا یہ ہے کہ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِثِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ کہتے ہیں قادیانی تحریف یہ ہے، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِثِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، الجزء نمبر 10 سورہ توبہ غیبۃ الوحی۔ مرزا قادیانی نے یدخلہ اپنی طرف سے داخل کیا اور فإن لہ نار جہنم کو خارج کر دیا۔ اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے، مولوی صاحب تو کہتے تھے کوئی مقصد اپنا حاصل ہو رہا ہے، کوئی نبوت کو ثابت کیا جا رہا ہے، تو ان لہ نار جہنم اور یدخلہ میں مضمون کا کیا فرق پڑا ہے؟ ایک لکھنے والا کس غرض سے اس کو بدل رہا ہے؟ کوئی عقل کرتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں کہ یہ لازماً کتاب کتابت ہے، ورنہ کیا مقصد حاصل ہوا اس کا؟ اچھا، یہ بھی لیکن ترجمہ میں حضرت مسیم علیہ السلام نے کہتے ہیں میں جہنم کا لفظ نہیں رکھا، یہ بھی اعتراض تھا نا ان کا۔ یدخلہ نارن کا لفظ ہٹا دیا ہے، داخل کر دیا اصل میں نہیں، میں یہ کہتا ہوں فَإِنَّ لَهُ نَارَ جہنم کی بجائے یدخلہ نارن کر دیا ہے، لیکن جہاں ترجمہ لکھا ہے حضرت مسیم علیہ السلام نے وہاں جہنم ہی لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے صحیح لکھا تھا، کاتب سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ اگر حضرت مسیم علیہ السلام کے ذہن میں نارن کا لفظ ہی ہوتا تو آپ آگ ترجمہ کرتے، لیکن جہنم کا لفظ ذہن میں ہے، وہی لکھا ہوا ہے۔ جیسے کئی تو ہمارے کاتب تو بڑے بڑے کرتب دکھاتے ہیں، وہ تو ہر روز کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں اپنی طرف سے۔ اس زمانے کے کاتبوں کا بھی یہی حال تھا، چنانچہ آپ نے ترجمہ لکھا ہے جہنم، بس تحریف قرار دینا جس نے خود اپنے ترجمے کو میں درست بات لکھی ہے وہ ان کا اپنا ظلم ہے اور تحریف ہے۔ اس کا ترجمہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہ کتاب یہ دیکھیں، یہاں سے یہ آیت لی گئی ہے، یہ سبز نشان بھی ظاہر کر رہا ہے اور یہ نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو شخص خدا اور رسول کی مخالفت کرے خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا؟ جو اصل عبارت ہے، اصل آیت ہے، اس کا لفظی ترجمہ بالکل بین یہی ہے، اس لیے اس کو تحریف قرار دینا جہاں ترجمہ گواہ ہے کہ تحریف نہیں ہے، یہ ان مولوی صاحبان کی تحریف ہے، حضرت مسیم السلام کی نہیں۔
آگے چھٹی آیت ہے. ان لہو نار جہنم کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. ڈالے گا کا لفظ اپنی طرف سے لکھ دیا. تو اس ترجمے میں یہ تو عام رواج ہے کہ اصل مفہوم کو کوئی انسان ان لفظوں میں بیان کرتا ہے ان لفظوں میں بیان کرتا ہے. مقصد وہی ہے. تحریف تو ہوتی ہے جو یا لفظوں کو عمدن تبدیل کرے اور کوئی بدنیتی شامل ہو، یا ترجمہ ایسا کرے جو اس ترجمے سے مطابقت نہ رکھتا ہو. بس وہ جو لفظی تبدیلی یہاں دکھائی دیتی ہے ترجمے کی، وہ بھی ہرگز تحریف نہیں. ایسے ترجموں کے فرق تو اتنے زیادہ ہیں کہ قرآن کریم کے کوئی دو ترجمے اٹھا کر دیکھ لیں، ایک ہی آیت کو مضمون وہی رکھتے ہیں دوست لکھنے والے، مگر اپنی اپنی زبان ہے، اپنی اپنی طرز ہے. کوئی ایک طرح بیان کر دیتا ہے، کوئی دوسری طرح بیان کر دیتا ہے. کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. کہتے ہیں یہ ہے اصل آیت، لیکن مرزا قادیانی نے تحریف کر کے اس آیت کا یہ بنا دیا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویجعل لکم نورا تمشون بہ. کہتے ہیں یجعل لکم نورا تمشون بہ مرزا قادیانی نے داخل کیا ہے، و یغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم خارج کر دیا ہے. اب سنیے، یہ وہی طرز ہے جو میں نے پہلے بیان کی تھی. حضرت مسیم علیہ السلام بعض دفعہ ایک جگہ نہیں، مولوی صاحب کے کوئی یاد نہیں ہوگا، کہیں رہا ہوگا، کئی مرتبہ آپ نے استدلال کے طور پر ایک آیت سے صرف استفادہ نہیں فرمایا، بلکہ 2 یا 3 آیات کے مضمون کو پیش نظر رکھا، ان کے ٹکڑے جوڑے، اور اس طرح اس آیت کو آپ نے 2-3 آیات کے مضمون کو بغیر تبدیل کیے اپنے مضمون کے ربط کے مطابق کر کے ثابت کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے. یہ طرز کلام کہاں سے لی؟ مولوی تو کہتے ہیں ہماری طرز کلام نہیں ہے، کہ کہیں سے تو لی ہوگی. وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے. پہلے بھی میں ایک مثال دے چکا ہوں، میں دوسری مثال دیتا ہوں. اس لیے تحریف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر یہ تحریف کے اوپر اپنی گستاخی کی زبان کھولیں گے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیرت رکھتا ہے، ان کی گستاخیاں مردود ہوں گی اور خود انہیں پر پڑیں گی. حضرت ابن عباس کی روایت سن لیجیے اس مضمون کے تعلق میں. یہ مسند احمد بن حنبل جلد 1 صفحہ 339 مصری روایات حضرت عبداللہ بن عباس ایک وہاں سے لی گئی ہے، اور دوسرا حوالہ اس کا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایات مطبوع المکتب الاسلامی بیروت و بخاری کتاب الدعوات. ان تینوں میں یہ روایت مل رہی ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یدعو بہذہ الدعوات عند الکرب لا الہ الا اللہ العلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ اور رب السماوات السبع ورب العرش الکریم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ترتیب یہ جو مضمون بنایا ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت 130، سورہ المومنون کی آیت 87 اور 117 کے بعض حصوں کو اکٹھا فرمایا ہے. جس پر قرآن نازل ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اس پر تحریف کا الزام لگاؤ گے. قرآن سے استفادے کے مختلف رنگ ہیں، اور جس نے بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ سیکھے ہیں اور اختیار کیے ہیں، اس پر کسی قسم کی زبان دراز نہیں کی جا سکتی. اگر کرے گا تو گستاخی ہوگی. اور یہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ میں بعض دفعہ استدلال کرتے وقت
ایسا فرمایا. بعض الہامات میں بھی آپ کو مختلف آیات کے ٹکڑے جو ہیں وہ اکٹھے الہام ہوئے، اور اس کی مثال میں کل مولویوں کے الہامات سے بھی دے چکا ہوں. آج کل کے مولویوں کے نہیں، پرانے بزرگ تر مولوی جن سے خدا کا خوف بھی رکھتے تھے، انہوں نے الہامات کے دعوے بھی کیے، ان کی کتابیں شائع ہوئی ہیں، ان کے مریدوں نے کتابیں شائع کی ہیں. ان میں مختلف آیات کو مختلف جگہ سے اٹھا کر ایک مضمون کی صورت میں خدا تعالیٰ نے ان پر الہام کی، اور ثابت ہوا کہ یہ جو سنت ہے یہ اللہ کے منشاء کے مطابق تھی. ان مولویوں پر ثابت، ہم پر تو ہے ہی ثابت، ہماری سنت کافی ہے. حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیثوں میں یہ بات مل جائے بہت کافی ہے. لیکن یہ چونکہ اپنے مولویوں کو بہت عظمت دیتے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان پر بھی ثابت ہوا آخرکار کہ اللہ خود یہ کام کرتا ہے. جب اللہ یہ کام کرتا ہے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ رنگ سیکھے، اور جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ سیکھتا ہے اس پر اگر تم زبان تان دراز کرتے ہو تو تمہارا ہی حصہ ہے، تمہارا ہی دل گردا ہے. پھر اور مثالیں بھی ہیں، ایک تو نہیں. جامع ترمذی ابواب الدعوات باب ما یقول و اذا دخل السوق کہ دعوات کے بیان میں کہ انسان کیا کہے جب بازار میں داخل ہو. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت ہے، قال من دخل السوق فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بھی بازار میں داخل ہو اور یہ کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، بادشاہت اسی کی ہے، ولہ الحمد، اور سب تعریف بھی اسی کی ہے، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے اور مرتا نہیں. بیدہ الحمد، یہ خیر اس کے ہاتھوں میں کل تمام خیر ہے، الخیر بمعنی کل خیر، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جو آیات ہیں، یہ جو دعا ہے آپ نے کہاں سے لی ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور. یہ آیات ہیں، آیات میں مختلف ٹکڑے ہیں. یہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی ہے، یہ یہاں سے نہیں لی، میں نے دیکھا ہے. یہ تو باب جامع ترمذی میں یہ بھی ایک شکل اس کی آئی ہے کہ بازار میں داخل ہونے کی ایک دعا وہ سکھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو قرآن کریم کی مختلف صورتوں، مختلف آیات کو جوڑ کر بنائی گئی ہے. اور ایک یہ دعا بھی درج ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. ارے سبحان اللہ عما یشرکون کی بجائے الخالق الباری المصور ہو، جو سبحان اللہ عما یشرکون کے بعد کی آیت میں درج ہے. پھر هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم قرآن کریم میں نہیں ہے. قرآن کریم میں ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم. عالم الغیب والشہادہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نہیں بیان فرمایا، کیونکہ موقع اور محل کی مناسبت سے آپ آیات سے بعض مضمون چنتے تھے، اور اس کو نعوذ باللہ من ذالک کوئی شریف و نفس انسان تحریف قرار دے ہی نہیں سکتا. اگر قرآن چھپے ہوئے معلوم موجود ہیں، اس زمانے میں صحابہ کو علم تھا کہ اصل آیات کیا ہیں، تو تبرک کے طور پر ایک حصہ یہاں سے لیا، ایک حصہ وہاں سے لیا، موقع اور محل کے مطابق ایک مضمون سجا لیا. یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں کوئی نیت خرابی کی شامل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ کے قلب مطہر پر یہ قرآن نازل ہوا تھا. اس لیے ان مولویوں کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، عقل کریں، خدا کا خوف کریں.
اس طرح زبانیں دراز کرنے سے آپ کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر اعتراض کی نحوست آپ کے حصے میں آئے گی. اب حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ جو بیان کیا ہے یہ تقوی اپنے ساتھ ایک نور رکھتا ہے یا نور رکھتی ہے، یہ مضمون ہے جس کے ضمن میں ان آیات کے ٹکڑے بیان فرمائے ہیں کہ دیکھو یہ وہی مضمون چل رہا ہے. یہ تو سی 6 آیت. اب 7ویں پہ آ جائے بات. کہتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. کہتے ہیں یہ اصل آیت ہے. مرزا قادیانی کی تحریف کردہ آیت یہ ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی ولا محدث الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ. یہ میٹھی میٹھی سی عبارت ہے اس لیے ذرا مشکل سے پڑھنا مشکل پیش آتی ہے بعض وقت. وما ارسلنا من قبلک من رسول یہ کیا ہے یہ کیا ہو ہاں یہ آگے خود جو انہوں نے ہنشم کی ایک بات لکھی ہے وہ اس میں خود کتابت کی غلطی کر گئے ہیں لکھنے والے صاحب ہی، اور وہ بات ہی کچھ نہیں بن رہی، نہ اصل میں ہے نہ کچھ اور ہے، پتہ نہیں کہنا بھی کیا چاہتے ہیں. ون نثال لکھا ہوا ہے جو ہو ہی نہیں سکتا. خیر میں اب اس کی طرف آتا ہوں. کہتے ہیں اب ان کا جھوٹ دیکھیں کیسے پکڑا جائے گا. کہتے ہیں اصل آیت قرآن کریم کی ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ. اول تو من قبلک والی بات جو پہلے کہی تھی اس کو یہاں خود جھٹلا دیا. کہتے ہیں من قبلک کو اس لیے اڑاتے ہیں یہ لوگ حضرت مرزا صاحب آپ کی جماعت کہ مرزا صاحب کی نبوت ثابت ہو جائے، من قبلک والی بات نبیوں کی وہ ختم ہو جائے اور بعد کا کے مضمون بھی جاری ہے. یہ مراد غالباً ان کی. اب یہاں خود من قبلک لکھ دیا ہے اور تسلیم کر لیا ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے من قبلک کے لفظ یہاں لکھے ہوئے ہیں. ایک اور آیت میں ہے مگر ہیں اور مضمون وہی ہے. بس یہ تو قطعی ثابت ہو گیا کہ من قبلک کے لفظ اگر کتابت کی غلطی سے رہ گئے تھے تو اس سے کوئی بھی مقصد جماعت احمدیہ کا نہ حاصل ہو سکتا تھا نہ مراد تھی. دوسری بات بڑی دلچسپ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف جو آیت انہوں نے منسوخ کی ہے وہ مولویوں نے تحریف کی ہے اور جھوٹ بولا ہے. اصل حقیقت کو جانتے پہچانتے اگر نہیں ہیں تو جاہل ہیں. کیونکہ یہ بخاری کی ایک حدیث ہے، میں اس کا حوالہ بتاتا ہوں آپ کو. اس حدیث سے قرآن کریم کی ایک اور قرات بیان ہوئی ہے اس حدیث میں، اور یہ ابن عباس کی روایت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی گفتگو میں یہ فرما رہے ہیں، اپنی تحریر میں یہ فرما رہے ہیں کہ اس آیت کی ایک اور قرات بھی ہے، اس میں لفظ محدث بھی آتا ہے، اور اس بحث میں محدث کی جو گفتگو ہے وہ قرآن کی اس قرات سے ثابت فرما رہے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت میں ولا محدثین کا لفظ از خود داخل، یہ لکھنے والے نے لکھا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام جو قرات پیش کر رہے ہیں جس پر مولوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ تحریف کر لی گئی ہے، یہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، اور اسے تفسیر روح المعانی میں حضرت علامہ علوسی نے اور تفسیر الدر المنثور میں حضرت امام جلال الدین سیوطی کے علاوہ متعدد کتب تفسیر کے مصنفین نے درج فرمایا ہے. یعنی ایک ایسی روایت ہے جس کو
ایک سے زائد اور بڑے چوٹی کے مفسرین، جن میں حضرت علامہ علوسی اور در منصور کے مصنف حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شامل ہیں. وہ اصل کیا ہے؟ وہ یہ ہے، حضرت مسیح موعود السلام کے اصل الفاظ سن لیجئے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا دن دہاڑے جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ دہاڑی پہ لگے ہوئے. جو محاورہ ہے نا، کہتے ہیں حضرت مسیح السلام فرما رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے، یعنی اپنے مخاطب مولوی صاحب کو، ان کو علم نہیں ہے، مگر اس زمانے کے مولویوں کو معلوم ہوتا ہے، زیادہ نسبتاً علم تھا. حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ابن عباس کی قرات میں آیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَلَا مُحَدَّثٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ. بس اس آیت کی روح سے بھی، جس کو بخاری نے بھی لکھا ہے، محدث کا الہام یقینی اور قطعی ثابت ہوتا ہے. اب یہ جو روایت ہے، یہ ہمیشہ کی تحریر. اس کے بعد کسی مولوی کو کیا حق پہنچتا تھا کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب کرے کہ آپ نے گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن میں تحریف کی ہے. اگر تحریف کی ہے تو حضرت ابن عباس نے کی ہے، اگر اس کا نام تحریف رکھتے ہیں، اور اس تحریف پر مہریں ثبت کر دی ہیں تفسیر روح المعانی کے علامہ علوسی نے، تفسیر عبد المنشور کے علامہ جلال الدین سیوطی نے، اور ان تمام تفاسیر کی کتب کے لکھنے والوں نے جنہوں نے اس روایت کو اسی طرح درج کیا. اب میں آپ کو ان کے بزرگوں کی، مسلمہ بزرگوں کی، جن میں سے بہت سے ہمارے بھی بہت مسلمہ بزرگ ہیں، ان کی عبارتوں سے، ان کی تحریروں سے جو کتب چھپی ہوئی ہیں، بعض حوالے پڑھ کے سناتا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تحریف کا الزام کتنا جھوٹا اور بے بنیاد ہے. اگر یہ ایک دفعہ ثابت کر دیا، تسلیم کر لیا جائے، تو یہاں سے پہنچ کر حضرت ابن عباس تک مسلسل ایک سلسلہ تحریف کا شروع ہو جائے گا، یا یوں کہیں گے کہ وہاں سے شروع ہوا ہے. اور جیسا کہ میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت کیا ہے، مختلف آیتوں کو جوڑ کر ایک مضمون بنانا، تو پھر یہ بتائیں کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. بڑی ظالمانہ حرکت کرتے ہیں یہ جو اندھے حملہ کرتے ہیں نا، ان سے اللہ بچائے. دیکھتے نہیں کس پر چوٹ پڑ رہی ہے. اس لیے یہ جو ہلہ بول کے نا، آنکھیں بند کر کے دھکے سے حملہ کرنے والی بات ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں گاڑی میں جب پہلی دفعہ قادیان، جب تاریخ کے بعد گیا تھا، پارٹیشن کے بعد 1964 میں، تو ایک سردار جی صاحب بھی میرے ساتھ سفر کر رہے تھے، وہ فوج سے تعلق رکھتے تھے. تو وہاں بات شروع ہو گئی کہ پاکستان اور ہندوستان کے حالات ایسے ہیں کہ خطرہ ہے کہیں جنگی نہ ہو جائے، اس قسم کی بات ہو. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، اسی سکھ جڑے ہیں ساری فوج میں، سن تے کوئی پتہ نہیں کہہ سچا کہہ جھوٹا. سن اے پتہ ہے کہ ایک پاسے جو تکدا ہو گیا نا، اکھاں بند کر کے اسی مارنی ہے ٹکر زور دی، پھر ویکھی جائے گی جو ہو جائے. یہ وہ ٹکر ہے. سکھ تو اس نے بیچارے نے انکسار سے کہہ دیا ہے، وہ تو ایک اصولی بات بیچارہ کر رہا تھا. حقیقت میں اپنے اوپر جو الزام لگایا کہ آنکھیں بند کر کے حملہ کر دیتے ہیں، وہ معلوم ہوتا ہے میرے پاکستانی ہونے کی وجہ سے میری دلداری کرنا چاہتا تھا کہ لڑائی ہوئی، ہم لڑیں گے تو تم خام خواہ غصہ نہ کرنا، ہم لوگ مجبور ہیں، حکومت کے حکم ہیں. اس کو اس نے اس انداز میں بیان کیا کہ ساڈا تحر ہے کہ بس جسے تکڑا ہو گیا نا، اسی اکھاں بند کر کے تکا مار کے اسی وہ کام کرنا ہے. تو یہ ایک سپاہی کا اصول ہے اصل میں، ایک اس کو داد تحسین ہے ایک سپاہی کے لیے. مگر مولوی کے لیے کیا داد تحسین ہے؟ قرآن پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، کتابیں کا مطالعہ، کتابوں کا، حدیث کا مطالعہ کرتا ہے، اور جاننا چاہیے کہ یہ حملہ جو ہے، یہ وحشیانہ حملہ، یہ یہاں کھڑا نہیں ہوگا جس پر تم حملہ کر رہے ہو. یہ بات آگے بڑھ جائے گی اور دور دور تک اس کی صدائے بازگشت آئے گی جو تم پر لعنت بن کے برسے گی کہ کن بزرگوں پر تم حملہ کر بیٹھے ہو.
حضرت ابن عباس تک ہی نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمہاری زبان کے تان پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ وہی مثالیں جو تم نے پیش کی ہیں وہ ہم نے حدیث سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کی برکتیں حاصل کرنے کی مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. تو یہ ان کا حال ہے. اب ان کی غلطیاں دیکھ لیجیے. اب دیکھیں کن کن بزرگوں پر رستے میں جو حملے ہو گئے ہیں ان کے. حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، اما ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، جبکہ اصل آیا تھا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اگر وہ کتابت کی غلطی نام بھی ہو تب بھی اس میں حرج نہیں ہے اصل میں، کیونکہ آیات معروف ہیں، معلوم ہیں، سب کو پتہ ہے، اور لکھنے والے کا مقام معلوم ہے. کوئی بدنیتی کا تصور اس طرف منسوب نہیں ہو سکتا. مراد یہ ہے کہ اصل جو عبارت شروع ہوئی ہے وہ ظنّ لا یغنی من الحق شیئا ہے. اصل میں یہ مرکزی نقطہ ہے. اس سے پہلے انہوں نے اپنی عبارت ایک لگا لی ہے ساتھ، وہ ان الظن کی بجائے اما ان الظن. یہ اما ہے یا اما ہے؟ اما لکھا کچھ نہیں، اما لکھا ہو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اما ان الظن شد ہوگا. اما ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حالانکہ قرآن کریم میں ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. پھر علامہ سید محمد سلیمان صاحب ندوی، جن کا ان کے ہاں بہت چرچا بھی ہے اور بہت اچھی سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، وہ لکھتے ہیں ان بالشمس یشمس من المشرق فاتح بہا من المغرب. ہفت روزہ الاعتصام، لاہور، 5 دسمبر 1954، صفحہ 5. اصل آیا تھا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتح بہا من المغرب. تو اس کو یاتی کا چھٹ گیا ہے، تے اور زیر چھٹ گئی ہے، اور مضمون یہ بن گیا ہے. یہ صاف ہر انسان کو نظر آ جاتا ہے کہ غلطی سے ایسا ہو جاتا ہے. ہم نے تو کبھی بھی کسی بزرگ کی ایسی غلطیوں کو بد نظر سے نہ دیکھا ہے، نہ اس کو شرافت سمجھتے ہیں. جانتے ہیں کہ انسانی سے صاف تو ہوتی رہتی ہے. ہاں اگر کوئی بدنیت سے قرآن کے مضمون کو بگاڑے اور حوالہ تبدیل کرے، ثابت ہو کہ اس شخص کی نیت خراب ہے، اور اگر اس کو بدلا جائے تو پھر اصل پہ اس کی دلی ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر اور بات ہے، پھر تحقیق اور جستجو ہوگی کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں غلط فہمی سے اس سے ایسا ہوا تھا یا نہیں. اس صورت میں اس کی مزید تحریروں کو بھی مطالعہ ہونا چاہیے. جرم ثابت کرنا ہے تو پھر پوری طرح تحقیق سے ہونا چاہیے. اگر ہر جگہ وہ یہی طریقہ اختیار کر رہا ہے اور اصل اس کی کہیں دکھائی نہیں دیتی، تو پھر آپ کو حق ہے کہ کہیں کہ اس نے تحریف کر دی ہے. آگے سنیے. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، یہ ایک ایسی عبارت لکھی ہے جس کا قرآن سے تو خیر دور کا تعلق بھی نہیں، مگر علم بیان سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں کسی قسم کا. فی ایام الرحمات، فی ایام الرحمات، یہ ایام الرحمات کیا چیز ہے؟ فی ایام النحسات ہے وہ آیت، اور البلاغ میں یہ لکھا ہوا ہے فی ایام زحمات. ایام زحمات کیا چیز ہوتی ہے؟ لغو بات ہے، مگر مولانا ابوالکلام آزاد کو تو ہم نے کبھی نہیں اس معاملے میں متہم کیا. یہ ان کے متعلق کہہ دیا کہ دیکھو قرآن کریم کی تعریف کر رہا ہے. یہ جہلانہ باتیں، بہت چھوٹے سطحی خیالات، پتہ نہیں کن مدرسوں کے فالتو علماء ہیں بیچارے. یہ ان میں سے جو چوٹی کے بزرگ شریف علماء ہوں گے، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایسی ایسی باتوں پہ اپنی زبان کھولیں. اور غالباً پرانے زمانے میں بہت بہتر علماء تھے، گالیاں دیتے بھی تھے، پھر بھی کچھ نہ کچھ خدا کا خوف رکھتے تھے. انہوں نے یہ باتیں نہیں اٹھائی ہوئی، یہ ملتان میں پیدا ہو رہی ہیں. اگر اٹھائی ہوں گی تو پھر مجھے اپنی رائے ان کے متعلق بدلنی پڑے گی مجبوراً. پھر لکھتے ہیں یہ کہ حق بالامر سے کی آیت جو ہے ایو الفریقین ہے نا اصل آیت. تو یہاں کیا لکھا ہوا انہوں نے؟ ایو تاریخی
اچھا، یہ پڑھنے جا رہی ہے عجیب و غریب. سعاد کے نام. اصل عبارت جو قرآن کریم کی ہے وہ ای الفریقین احق بالامن، ان دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ امن کا زیادہ حقدار ہے، اس پر اس کا حق ہے کہ اسے امن نصیب ہو یا وہ امن پر ہے، یہ کہنا یہ مراد ہے. جو بلاغ میں لکھی گئی ہے عبارت وہ یہ ہے ایو تاریخن یا تصریقن حق بالامن، جس کا کوئی معنی بھی نہیں ہے. مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی ہے، سن لیجئے، ان کے چوٹی کے بزرگ، مسلمانوں کے روحانی و دینی پیشوائے طریقت و مجدد کہلاتے ہیں ان کے نزدیک. لکھتے ہیں فی ما لکھ دیے ہے یحلون فی ما من اصابرہ، دیکھو نا، ہاں یحلون فی ما من اصابرہ، اصل آتے یحلون فیہا من اصابرہ. تو ما جو ہے وہ ہا جو ہے وہ ما میں بدل گئی. یہ معمولی کتابت کی غلطی ہے، ہر قابل ذی فہم انسان کو سمجھ آ جاتی ہے. قرآن کریم میں انسان اٹھا کر حوالے لکھے ہوئے دیکھ سکتا ہے فوراً. پھر یہ دیوبندی تحریک کے مفتی اعظم مولوی عزیز الرحمان صاحب کے فتاویٰ میں یاد لکھی ہے وَخَلَقَ لَكُمْ كَحَيَاةِ الطَّيْرِ، حالانکہ قرآن کریم میں ہے وَإِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَحَيَاةِ الطَّيْرِ. اب جس طرح مولوی گناتے ہیں لفظ، یہ لفظ کو وہاں سے یوں کیا، یہاں سے اٹھا دیا، یہاں سے داخل کر دیا، یہاں سے نکال دیا، یہاں ترتیب بدلی. اب اس آیت پر غور کر لیں، ان کے مفتی اعظم ہیں، ان کے فتاویٰ دارالعلوم دیوبند جلد 5 صفحہ 130 پر ہے درج. یہ ہے، کہتے ہیں انی اخلق لکم کی بجائے وخلق لکم کحیات الطیر. ہمیں اس لیے اعتراض نہیں ہے، اول تو کتابت کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کے علاوہ بھی ایک انسان بیان کرتے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ قرآن کریم میں جس طرح حیث طیر کا ذکر ہے اس طرح تمہیں پیدا کیا گیا، تبھی بھی جیسا کہ احادیث سے ثابت کیا ہے اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے اگر بدنیتی ثابت نہ ہو. امیر شریعت ان کے جو کہلاتے ہیں عطا شیخ بخاری، وہ لکھتے ہیں ترہبونا، یہ کیا ہے، ترہبونا بہی عدو اللہ، یہ ہے نا، ترہبونا بہی کی بجائے بیعن لکھا ہوا ہے، ترہبونا بیع عدو اللہ ہے. اور یہ جو ہے آپ کے ان کے خطبات صفحہ 63 سے لیا گیا ہے والا. اس ضمن میں ایک اور بات ہی میں آپ کو بتا دوں، کل میں نے ذکر کیا تھا عطا شاہ صاحب بخاری کا کہ انہوں نے مولوی غلام بری صاحب سیف مرحوم کے استفسار پر یہ فکرہ بولا تھا کہ زبان یہ کتیا جب تک بولتی بھونکتی رہی اس تک یہ ہوتا رہا. کوئی مولوی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بنایا تھا. تو ربا سے مجھے فیکس کے ذریعے ایک اور صاحب کا حوالہ بھی مل گیا ہے جو ان کے اپنے لٹریچر میں چھپا ہوا ہے، اور میں نے ہی یہی فقرہ عطا شاہ صاحب بخاری کی طرف منسوخ کیا گیا ہے. جہاں باز مرزا ہمارے جماعت کے خلاف اکثر بہت گند اچھالنے والے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حیات امیر شریعت، اس کے صفحہ 436 پر یہ ہے کہ امروز کے سٹاف رپورٹر نے پوچھا اس قدر جو آپ آج کل بیمار ہیں اور پبلک لائف سے بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، کیا کبھی دیرینہ رفقا میں کوئی ملنے آیا؟ جواب میں کہا بیٹا یہ کتیا زبان، بریکٹ میں خود لکھا ہونا زبان، یہ کتیا بھونکتی تھی، سارا بر صغیر ہند و پاک ارادت مند تھا، اس نے بھونکنا چھوڑ دیا تو کسی کو پتہ ہی نہیں رہا کہ میں کیا ہوں، کہاں ہوں، کیا ہوں ہے شاید یہ کیا ہوں، کہاں ہوں، میں کہاں ہوں، مگر نون نہیں لکھا ہوا اس لیے میں نے اس کو کیا پڑھ لیا، وہ یہ کہا ہوگا میں کہاں ہوں. اب یہ دیکھ لیں ہم جو حوالے دیتے ہیں بات کہتے ہیں بالکل سیدھی نکلتی ہے. مجھے مولوی غلام بری صاحب سیف کی زبانی معلوم ہوا تھا اور مجھے یقین تھا کہ انہوں نے ضرور کہا ہوگا، مولوی صاحب تو جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے.
تو اب ان کے اپنے ایک احمدیت کے دشمن کے حوالے سے یہ بات حضرت علی نے سچی ثابت کر دی. اچھا، امیر شریعت صاحب جو کہلاتے ہیں، ان کا حوالہ میں نے پڑھ کے سنا دیا ہے. آگے ہے مجموعہ مکتبہ تبصرہ لاہور نے خطبات امیر شریعت کے نام سے شائع کر رکھا ہے، جس کے دیباچوں میں لکھا ہے شاہ جی اپنی تقریر کے دوران آیات قرآن کی تلاوت کرتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ قرآن کی آیات آسمان سے نازل ہو رہی ہیں. اس سے چند نمونے ملاحظہ فرما لیں. علی قلبک لتکون نذیر للعالمین، حالانکہ اصل آیت ہے علی قلبک لتکون من المنذرین. اس کو یہ امیر شریعت نے روانی میں جو اس طرح پڑھا تو سننے والوں کو پھر ٹھیک لگا ہوگا کہ نئی آیتیں کوئی نازل ہوئی ہیں، کیونکہ جو پرانی نازل ہوئی ہیں ان میں وہ یہ نہیں ہے. تو شاید یہی مراد ہو. ان کی مراد تو یہ نہیں تھی، میں بتا رہا ہوں ان کو سمجھانے کی خاطر کہ تم پر بھی کیسے کیسے تان انسان دے سکتا ہے، تمہیں بھی کیسے کیسے متون کر سکتا ہے، میری مراد ہے. لیکن یہ ضمنی بات کو خاص اہمیت نہیں. ولا تخط بیمینہ وما تدری الکتاب، یہ خطبات صفحہ 35 پر چھپا ہوا ہے کہ مولوی صاحب نے جو شیخ خداوت نے یہ فرمایا. اصل آیت کیا ہے؟ ولا تخطہ بیمینہ کا اذا لارتاب المبطلون. کتنا فرق ہے دیکھیں. ولا تخطہ بیمینہ کا اذا لارتاب المبطلون کہ تو اے محمد رسول اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہاتھ سے لکھتا ہی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ اچانک یہ ضرور مبتلون میں اذا لارتاب المبطلون، ابطال کرنے والے، تیرا جھٹلانے والے شک میں مبتلا ہوتے، کوئی ان کو جواز کچھ نہ کچھ میسر آ جاتا. اور تو اپنے ہاتھ سے لکھتا نہیں ہے. اس آیت کو بگاڑ کر انہوں نے یہ پڑھ دیا علی قلبک لتکون من المنذرین، تیرے قلب پر نازل کی تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو جائے. ممتاز محقق و مؤلف علامہ سید مناظر احسن گیلانی نے حضرت شاہ اسماعیل مجدد صدی 13 کی شرح آفاق تصنیف طبقات کا ترجمہ شائع کیا ہے. اس میں سے چند حوالے. وارسلنا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، طبقات صفحہ 14، ناشر لجت کیا لکھا ہوا ہے العلمیہ، یہ لفظ کچھ میٹا سا ہے، جو بھی ہے حیدرآباد کی کتاب چھپی ہوئی ہے. اصل آیت ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ، ہم نے ام موسیٰ پر وہی نازل فرمائی کہ اسے دودھ پلا. وہ ارسلنا کہتے ہیں، ارسلنا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، اوحینا کو ارسلنا میں تبدیل کر دیا. پھر مولانا محمد اسماعیل صاحب نے، اہل حدیث کے مولانا محمد اسماعیل صاحب نے آیت یوں پڑھی وَإِنَّ السَّاعَةَ آیتہ، نہیں آیتہ لکھ دیا لا ریب فیہا، جبکہ اصل آیت ہے وَإِنَّ السَّاعَةَ آتیۃ لا ریب فیہا، اس کی بجائے یہ آیت یوں لکھ دی ہے. کوثر نیازی صاحب بھی فوت ہوئے ہیں. ان وزیر اوقاف ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، ایک کتاب لکھی، آیت لکھی ہوئی ہے لنہم من بعد خوفہم امنا. لنہم جس کے معنی کوئی نہیں بنتے، ولا یبدلنہم کو لنہم لکھ دیا ہے. پھر ان کی کتاب بصیرت ایک ہے، اس پہ یہ آیت یوں لکھی ہوئی ہے ایک لو شاء اللہ ما اثرا ما اشرکوا ولا آباؤنا. حالانکہ یہ ہے لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا. اشرکوا ولا آباؤنا تو بنتا ہی نہیں کوئی مضمون. پہلے غائب کی طرف ضمیر، پھر اپنی طرف پھیر دی، جس کا جو ترجمہ میں بتاؤں گا تو تب اردو زبانوں کو سمجھ آئے گی. لو شاء اللہ، ہاں، اور شاء کو عین سے لکھ دیا ہے. شاء اور حمزہ ہو تو اس کا مطلب ہے چاہنا. من یشاء قدیر وغیرہ وغیرہ، یہ الفاظ اذا یشاء قدیر، اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں نا قرآن کریم میں. شین الف یا انشاءاللہ کہتے ہیں تو شین الف اور حمزہ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے چاہنا، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے.
تو آیت کریمہ یہ ہے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا ما اشرکنا ولا آباؤنا، تو وہ یہ کہتے ہیں مشرکین جواب میں رسول اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، تو ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آبا شرک کرتے، بس اللہ نے یہی چاہا تو یہی ٹھیک ہے۔ یہ ان کی دلیل پیش کی گئی ہے۔ مولوی صاحب نے جو آیت لکھی ہے کوثر ناظر صاحب نے، وہ یہ ہے لو شاء اللہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ اشاعت فرمانا چاہتا، ما اشرکو، وہ شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آبا وہ شرک نہ کرتے نہ ہمارے آبا، سارے مضمون کا حلیہ ہی بگڑ گیا ہے بالکل۔ پھر ایک اور کتاب میں انہوں نے ایک آیت لکھی ہوئی ہے، وہ ما یتزخف، پتہ نہیں کیا ہے یہ کیا چیز لفظ نیا بنایا ہے، وہ ما یتزخف کا من الشیطان نزغ، اما ینزغنک، وہی ہوگا نا، ینزغنک من الشیطان نزغ۔ ہاں یہ تو اس میں نہیں ہے۔ اچھا وہ اصل آیت رہی ہے، مگر وہ ینزغن کا ہی ہے، وہ بالکل یاد ہے مجھے۔ پھر مولوی رضا احمد رضا صاحب بریلوی وہ لکھتے ہیں کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول اللہ، الا من ارتضی برسول اللہ۔ اصل آیت ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی برسول، تو رسول اللہ برسول اللہ اپنی طرف سے لگا دیا، لیکن میں یہ نہیں کہتا اپنی طرف سے، مولویوں کو کہنا چاہیے کہ لگا دیا۔ مشہور بریلوی عالم مولانا سید محمود احمد رضوی مدیر رضوان نے لکھا ہے ولو ان القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماوات والارض۔ اصل آیت ہے ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ ولو ان القرى، ولو ان اہل القرى ہے بستیوں والے، نہ کہ بستیاں، واتقوا لفتحنا علیہم برکات، یہ باقی ٹھیک ہے۔ عامل وہاں ہے، صرف یہ ایک لفظ رہ گیا۔ غلام جیلانی صاحب برق کی کتاب ہے حرف محرمانہ، اس میں ہے اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، جبکہ آیت یہ ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، دوسرا اطیعوا انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ان کے اپنے لٹریچر سے، کتب سے، ان کے بزرگوں سے، ان کے غیر بزرگوں سے، سب سے ثابت ہیں، اور محض ایک الزام تراشی کے لیے مصری صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملے کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے دکھا دیا ہے کہ تقویٰ کے طریق کے اس لیے بھی مخالف ہے کہ جو الزام وارد کرتے ہیں وہ سلسلہ بہ سلسلہ اوپر تک پہنچے گا، اور وہ پہلی قرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی امام نے غلط پڑھی تھی، اس پر پھر ان کا حملہ پہنچے گا کہ دیکھو تم نے قرات بدل دی ہے۔ تصحیح جب کرا دی جائے اور تصحیح ہو جائے تو پھر کوئی حق نہیں رہتا۔ جب بھی جماعت کے علم میں یہ باتیں آئیں، جب نئے ایڈیشن چھپے، ان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ دیکھ لیں یہ سب آیات درست کر دی گئیں، لیکن سب سے بڑی بات یہی ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے خود جب ان آیات کو اسی کتاب میں دوسری جگہ یا دوسری جگہ لکھا تو بالکل درست اسی طرح لکھا، اور پھر جب ترجمے کیے تو درست ترجمے فرمائے۔ بس یہ محض ایک لغو اور جھوٹا اشتعال انگریزی کا الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اہل پاکستان کو ایسے علماء سے متنبع اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ اب چونکہ وقت کچھ زیادہ ہو گیا ہے اور دوسرے پروگرام ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ پہلے وقت میں کرنے کا ایک فائدہ ہے کہ کچھ منٹ اوپر بھی ہو جائیں تو کوئی انگلی مجھے روکتی نہیں ہے، پھر میں چلتا رہتا ہوں۔ کچھ اگلا پروگرام میں سے کچھ کم ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں۔ میرے خیال میں اس کے بعد اب آپ وہ لگائیں کچھ نظمیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، یا وہ کل والے مضمون میں بہتر رہیں گی۔ قرآن کریم اگلے ہفتے میں اگلا سوال ہے، اس کے ساتھ موضوع رہیں گے، وہی ہے نا اس کا حل۔ ہاں میرا خیال ہے حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کریم کے متعلق بہت سے انہوں نے بےہودہ الزام لگائے ہوئے ہیں،
تمام اہل پاکستان اور دنیا والوں کو سنائیں گے کہ مسیح علیہ السلام قرآن کے متعلق کیا کہتے ہیں، اور آپ کا نثری اور منظوم کلام کس شان کے ساتھ قرآن کریم کی شان کو ظاہر فرما رہا ہے، جو بعض کم نظروں سے اوجھل تھی. اور آپ کا کلام پڑھیں تو پھر سمجھ آئے گی کہ قرآن کی اصل شان حضرت مسیح علیہ السلام کی نظر میں کیسی روشن ہوئی ہے. اور وہ کلام جب بات شروع کروں گا تو وہ نوجوان کو اس کسی کو بلا لیں گے، وہ نظم اس کے ترنم سے پڑھ کے سنا دے، اور بعض اور نظمیں آپ بعد میں اسی مضمون پر پھر لگا دینا تاکہ وہ قارئین کو اصل سمجھ آ جائے، اور پھر ترنم سے جب سنتے ہیں تو زیادہ گہرا دل پر اثر کرتی ہے بات. سمجھ گئے؟ اچھا جی، اچھا اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظہور مہدی آخر زمان ہے.